میں نے فوری طور سے اس لڑکی کی حالت دیکھتے ہوئے کچھ اوراد و وظائف جو مجھے معلوم تھے میں نے پڑھنا شروع کیے۔ ابھی میں نے آدھا ہی پڑھا تھا کہ لڑکی کی چیخ کی آواز نکلنے لگی اور وہ بہت زیادہ شور کی کیفیت میں آنے لگی۔ اس کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے فوری طور سے اپنے روحانی مشاہدے میں اس اثر کو توجہ دی جو اس وقت وہاں موجود تھا، اور اسے اس لحاظ سے میں نے بات کی جس طرح سے اس سے بات کرنی چاہیے۔ میں نے اس اثر کو اس کے قبیلے کے کچھ افراد کا اشارہ دیا۔ وہ یہ سن کے تھوڑی گھبرا گئی، وہ اثر گھبرا گیا۔ میں نے اسے مشاہدہ کرایا کہ کیا اس کے ساتھ ہو سکتا ہے برا اگر اس نے اس لڑکی کو معاف نہ کیا اور چھوڑا نہیں تو۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس لڑکی کو چھوڑ دیتی ہوں، آپ مجھے چھوڑ دو اور یہ وظیفہ مکمل نہ کرو۔ میں نے کہا کہ میں وظیفہ تو چھوڑ دوں گا، لیکن کیا اس میں ضمانت ہے کہ تم اسے تنگ نہیں کرو گے؟ پھر میرے مشاہدے میں ایک اس کے بڑے کی شخصیت سامنے آئی جس سے میں نے اس کی ضمانت لی، اور پھر میں نے اس وظیفے کو وہیں روک دیا اس وعدے پر کہ وہ اس لڑکی کو تنگ نہیں کرے گی۔ اصل میں صلہ رحمی میں ایسا ہوتا ہے کہ معاف کیا جاتا ہے اور موقع دیا جاتا ہے، لہذا میں نے بھی اسے موقع دینے کا فیصلہ کیا، اور میں نے کہا ٹھیک ہے، میں یہاں پر اس وظیفے کو، اس تسبیح کو روک رہا ہوں۔ آپ اپنے کیے سے نہ پھرنا، اپنے طے شدہ بات سے نہ پھرنا۔ میں نے روکا جیسے کہ طریقے کے حساب سے روکا جاتا ہے، لیکن روکتے ہی وہ ایک دم اس لڑکی کو چھوڑ کر غائب ہو گئی۔ یہ بات کچھ عجیب سی تھی کیونکہ اسے چھوڑ کر فوراً جانا نہیں تھا، اور کچھ باتیں اور معاملات طے کرنے کے بعد جانا تھا۔ اس میں یہ طے ہوتا ہے کہ وہ کس بدل میں چھوڑ رہی ہے اور اس کے بدل میں اسے کیا چاہیے، یا ہم اسے مناتے ہیں کہ اسے یہ سب کچھ کرنا ہے تاکہ وہ چھوڑ دے اسے۔ بہرحال بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت احتیاط سے معاملات پہ بات کی جاتی ہے۔ یہ بہت ضدی ہوتے ہیں اور منمانیاں کرتے ہیں۔ اس کے اس طرح چلے جانے پر میں نے یہ سمجھ لیا کہ ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، لیکن مجھے یہ بات واضح سمجھنی تھی کہ آیا اس میں ان کے بڑے جنہوں نے ضمانت دی ہے، کیا وہ ان بڑوں کی ضمانت کی لاج رکھے گی اور وہ ویسے ہی کرے گی جیسا کہ اسے سمجھایا گیا ہے، اور وہ اس لڑکی کو آئندہ تنگ نہیں کرے گی۔ یہ بڑی عجیب دنیا ہے، یہاں پہ کئی معاملات کو بہت زیادہ گرفت میں لے کے دیکھا جاتا ہے، لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ چونکہ بغیر کوئی معاملات طے کیے جا چکی ہے اور اس لڑکی کو چھوڑ کے جا چکی ہے، لہٰذا ابھی بھی کچھ مسئلہ باقی ہے۔ میں نے اس لڑکی کی طرف توجہ کی جو اثر پذیری کی حالت میں تھی، اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غنودگی اور خوف کا عنصر تھا۔ میں نے اس لڑکی کو نمازیں باقاعدگی سے ادا کرنے کی تاکید کی، درود شریف اور استغفار کا کثرت سے ذکر کرنے کی تاکید کی، اور ساتھ میں نے اسے دم کیا ہوا پانی دیا، اور میں نے کہا کہ گھر پہنچنے کے بعد چاروں کونوں پہ یہ پانی ڈال دیں۔ کچھ پابندیاں تھیں جو میں نے انہیں بتائیں کہ وہ انہیں کرنی ہے تاکہ اس کی اگر واپسی بھی ہو تو وہ اس لڑکی پہ حاوی نہ آ سکے۔ اس لڑکی کی ماں بہت خوش ہوئی یہ دیکھ کے کہ لڑکی اب اپنے نارمل رد عمل کا اظہار کر رہی تھی اور صحیح رویے کا اظہار کر رہی تھی، نارمل لگ رہی تھی۔ میں نے انہیں پریشان نہیں کیا، اور میں نے انہیں کہا کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا، حالانکہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ وہ ابھی جو گئی ہے وہ معاملات طے کیے بغیر گیا ہے، یہ اثر گئی ہے یا گیا ہے، اور یہ کسی بھی وقت واپس پلٹ سکتا ہے، لیکن میں نے ان کو اس بات کو نہیں بتایا تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ تاہم میں نے انہیں کچھ اہم پرہیز بتائے جو بہت ضروری تھے، اور تاکید کی کہ آپ نے یہ کرنے ہیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ اگر اس نے آنا ہے تو کس وقت واپسی ہوگی اس کی،
اور کس دن واپسی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا میں نے اس چیز کو اپنے پاس ذہن نشین رکھا اور اس بارے میں اپنے پاس ریکارڈ کر لیا معاملات کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یہاں یہ بات میں واضح کر دوں کہ میں کوئی پروفیشنل یہ کام نہیں کرتا، میں فی سبیل اللہ اور مخلوق کی مدد کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ اب آپ جائیے اپنی بیٹی کے ساتھ اور نماز کی پابندی کروائیے، خود بھی کریں، اور دینی فرائض کی جتنی پابندی کی جائے اتنا بہتر ہے۔ لڑکی پردہ کرے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ اس کے بعد میرے لیے ایک اہم مرحلہ شروع ہونا تھا، اور اس کے لیے ایک مخصوص دن ہوتا ہے جو کہ اس کے اگلے دن ہی آ رہا تھا۔ وہ اثر پذیر لڑکی اور اس کی والدہ رخصت ہو گئیں، اور وہ کافی مطمئن تھیں کہ لڑکی کی حالت بہتر ہے، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ وہ اثر جو ابھی صرف گیا ہے، معاملات اس نے طے نہیں کیے ہیں، وہ کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے۔ لہٰذا میں نے اپنے علم کے حساب سے اسے باندھنے کی کوشش شروع کر دی، اور جو ضروری چیزیں تھیں، جو ضروری معاملات تھے، ان پہ میں نے بات شروع کر دی۔ ہمارے یہاں بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مخلوق جو نظر آ رہی ہے، جس قبیلے سے تعلق ہے اور جہاں سے تعلق ہے، ان کے طاقتور جاننے والوں سے کلام کیا جائے، بات کی جائے، جو میں نے شروع کر دی۔ اس دن میں نے جو حصار قائم کیا تھا وہ مجھے پتا تھا کہ صرف مغرب سے فجر تک یا فجر سے مغرب تک کا ہوتا ہے، لہٰذا مجھے یہ اطمینان تھا کہ طلوع سورج تک اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ مجھے وہ حصار قائم کرنا ہوگا۔ ان کاموں میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ایک ایسی مخلوق سے بات ہو رہی ہوتی ہے جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ ہمارے پابند بھی نہیں ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت و صلاحیت دی ہے، تو وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ان تمام معاملات میں نیک نیت ہونا بہت ضروری ہے، اور کوئی ذاتی غرض نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ بہرحال میں نے اپنے پاس یہ بات محفوظ کر لی اور ایک جگہ لکھ لی کہ مجھے اب اس کے لیے کیا کرنا ہے تاکہ وہ اثر کا معاملہ طے ہو جائے اور یہ مستقل لڑکی کو چھوڑ دے۔